السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار وفاقی کابینہ کا معاملہ حل ہو ہی گیا اور وفاقی کابینہ کے ناموں پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے درمیان اور ناموں کی لسٹ بھی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ میں آپ کے ساتھ نام بھی شیئر کر رہا ہوں۔ 30 وفاقی وزراء ہیں، 4 وزرائے مملکت ہیں اور 3 ایڈوائزر ہیں جن کو کل شامل کیا جا رہا ہے۔ اور جو وفاقی وزراء ہیں، کابینہ جو ارکان ہیں، آج صبح یعنی منگل کے دن 19 اپریل کو منگل کے دن صبح 11 بجے حلف لیں گے۔ ان سے ایوان صدر میں حلف لیا جائے گا۔ اچھا، اس میں خبر یہ بھی ہے کہ جی عارف علوی صاحب جو صدر مملکت ہیں وہ حلف نہیں لیں گے، بلکہ چیئرمین سینٹ جو ہے ایوان صدر میں ان سے حلف لیں گے۔ اے این پی کو شامل نہیں کیا گیا۔ میں نے جس طرح پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اے این پی نے مواصلات کی وزارت مانگی، اعظم جو امیر حیدر ہوتی صاحب ہیں ان کے لیے، لیکن مواصلات کی وزارت جو ہے جے یو آئی کو مل گئی مولانا اسد محمود کے لیے۔ تو اے این پی اس پر ناخوش تھی اور اے این پی نے کہا جی وزارت اگر ہمیں مواصلات نہیں دے رہے تو ہمیں کوئی اور وزارت چاہیے ہی نہیں۔ تو لیکن اس میں یہ ہے کہ اسفندیار ولی نے ناراض ہی صحیح لیکن فراخ دلی کا یہ مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی حکومت سے علیحدگی یا کوئی شدید قسم کا ناراضگی یا اس طرح کا نہیں کیا۔ انہوں نے بڑا پازیٹیو بیان بھی جاری کیا ہے۔ اور ایم کیو ایم کو شامل کیا گیا ہے۔ 2 وزراء ایم کیو ایم کے شامل کیے گئے ہیں، 4 وزراء جے یو آئی کے شامل کیے گئے ہیں، باقی چھوٹی جماعتوں کے بھی 1 2 شامل ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ظاہر ہے بڑی جماعتیں ہیں، ان کے زیادہ نام ہیں۔ تو وفاقی وزراء جو ہیں جی ان میں خواجہ اچھا ایک اور بات بتاؤ، اس میں بلاول بھٹو زرداری ڈراپ ہو گئے ہیں۔ وہ وفاقی کابینہ میں ابھی تک اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں جو نام آئے ہیں ان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ دنوں سے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ ڈسکشن چل رہی تھی، نیشنل میڈیا میں بھی، کہ جی بلاول بھٹو زرداری نوجوان ینگیسٹ جو وزیر خارجہ ہیں بنے گے پاکستان کے، اور ان کے نانا بھی ینگیسٹ وزیر خارجہ تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید۔ تو بلاول بھٹو زرداری بھی ایک ایکسپیرینس ان کا ہو جائے گا وزیر خارجہ کے طور پر، تو یہ اچھا رہے گا بلاول کے فیوچر کے لیے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے کیوں مناسب نہیں سمجھا؟ یہ پیپلز پارٹی میں میری اطلاع کے مطابق 2 قسم کی رائے آ رہی تھی۔ ایک رائے یہ آ رہی تھی کہ جی وزیر بننا چاہیے، وزیر خارجہ بننا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کو، اور اس میں ان کا ایک تو ایکسپیرینس ہوگا، ایک پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھا ایک میسج بھی جائے گا انٹرنیشنلی، اور بلاول صاحب کے حوالے سے بڑا اچھا میسج جائے گا کہ ان کی لرننگ بھی ہوگی، ایکسپیرینس بھی ہوگا، اور ان کے تعلقات بھی بنیں گے عالمی سطح پر۔ تو یہ رائے بھی تھی لیکن پیپلز پارٹی میں، اور یہ حقیقت بھی ہے اگر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بن جاتے تو ان کا اس میں تو فائدہ تھا، لیکن اس کا پھر دوسرا رخ بھی تصویر کا دیکھا گیا جی۔ اگر کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جی یہ کیونکہ عارضی حکومت ہے 6-8 مہینے یا سال کے لیے، تو وزیر خارجہ کے طور پر اگر بلاول صاحب کوئی فرض کریں کوئی بڑی اچیومنٹ، کوئی کارنامہ نہیں انجام دے پاتے، فرض کریں کوئی اچھا تجربہ نہیں رہتا، تو پھر آگے پرائم منسٹر کے طور پر جو خواب دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی، اس کے لیے بلاول صاحب کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی اس میں تو بلاول کی لانچنگ جو ہے بطور یعنی وزیر نہ کی جائے، بلکہ ڈائریکٹ بلاول صاحب کو وزیر اعظم جب بھی بنے تو ان کو، کیونکہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، یہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہمارے ذرائع کے مطابق یہ چلی ہے کہ جی ان کو یعنی بلاول صاحب کو یہاں پہ ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاول صاحب پرفارم نہ کر پائیں تو پھر وہ اس کا نقصان ہوگا، نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، یہ بھی رائے تھی۔ اور پھر یہ تھا کہ جی شہباز شریف صاحب
چلیں پارٹی کے صدر تو ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میاں نواز شریف تو نہیں ہے نا، کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اگر فرض کریں بلاول صاحب ہوتے وزیر خارجہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا، لیکن شہباز شریف کے ساتھ جو ہے بلاول صاحب کا یہ تھوڑا سا پرسنالٹی کلیش، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، تو کیلیبر نہیں بن رہا، کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی تھی، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے جو کچھ بھی سوچا ہے لیکن بلاول صاحب کو شامل نہیں کیا گیا اور بلاول صاحب ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے، یہ نون لیگ کا یا وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہے۔ وہ تو چاہیں گے اور وہ تو زیادہ خوش ہوں گے کہ بلاول صاحب ان کی ٹیم میں ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کابینہ میں شامل ہوں۔ تو یہ دو آراء آ رہی تھی پیپلز پارٹی میں، لیکن اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ 100% اسی طرح نہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب تھوڑی بہت آگے پیچھے کوئی نام ڈراپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہیں بھی آ سکتا، کوئی صبح کو کچھ صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اے این پی ناراض ہے، اے این پی کا نام نہیں ہے امیر درہوتی کا، تو اے این پی کو بھی صبح کو بھی منایا جا سکتا ہے، تو تھوڑی بہت ایسے ہی معمولی کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ یو کے روانہ ہو رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں گئے، اور بلاول صاحب کے لیے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ صبح 11 بجے وہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ حلف نہیں اٹھائیں گے، لیکن حلف برداری کی تقریب میں شرکت وہ کریں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے حوالے سے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، جو وفاقی وزراء ہیں جی، ان میں خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، سردار ایاز صادق صاحب ہیں، اور رانا تنویر حسین ہیں، خرم دستگیر ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، میاں جاوید لطیف ہیں، میاں ریاض پیرزادہ ہیں، مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ ہیں۔ یہ ہیں جی نون لیگ کے وفاقی وزراء۔ پیپلز پارٹی کے وفاقی وزراء میں سید خورشید شاہ، سید نوید قمر، شیری رحمان، عبد القادر پٹیل، یہ فائنل ہے۔ شیری رحمان پہلے میں نے جو ویلاگ کیا تھا اس میں شیری کا نام نہیں آیا تھا، لیکن یہ تقریباً سمجھے کہ فائنل ہی ہے۔ تھوڑی بہت اگر ہوئی تو صبح کو اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے، ایک آدھا نام آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو یہ سمجھے فائنل کر کے نام بھیجے گئے ہیں تو شیری رحمان ان میں شامل کی گئی ہے۔ شیری رحمان ہیں، عبد القادر پٹیل ہیں، شازیہ مری ہیں، مرتضیٰ محمود ہیں، اور ساجد طوری ہیں، احسان الرحمان مزاری ہیں، اور عابد حسین۔ یہ ہیں جی، یہ بھی وفاقی وزراء ہیں۔ اس میں نون لیگ کے مکس ہے، کام مکس ہے۔ اچھا جی، وفاقی وزراء میں مولانا اسد محمود بھی ہیں، مولانا عبد الواسع ہیں، مفتی عبد الشکور ہیں، سینیٹر طلحہ محمود ہیں۔ یہ ہیں 4 جے یو آئی کے میں پہلے ہی اپنے ویلاگ میں سب سے پہلے یعنی یہ گزشتہ روز یعنی 2 دن پہلے میں یہ خبر دے چکا ہوں اپنے ویلاگ میں 4 جے یو آئی کے نام اور ان کی وزارتیں جنہیں میں دوبارہ سے وزارتیں بتا دیتا ہوں۔ مولانا اسد محمود کو کمیونیکیشن مواصلات کی وزارت مل رہی ہے، مولانا عبد الواسع کو ہاؤسنگ کی وزارت مل رہی ہے، مفتی عبد الشکور کو مذہبی امور کی وزارت مل رہی ہے، اور سینیٹر طلحہ محمود کو سیفران یعنی سرحدی امور جو ہیں کی وزارت مل رہی ہے، قبائلی علاقوں سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ایم کیو ایم کے 2 وزراء ہیں، سید امین الحق ہیں اور فیصل سبزواری ہیں۔ یہ 2 ایم کیو ایم کے ہیں۔ اچھا، اسرار ترین صاحب ہیں، یہ جی بی اے پی کے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے، ایک فی الحال لیے گئے ہیں پہلے مرحلے میں۔ نوابزادہ شاہ زین بگٹی ہیں، جمہوری وطن پارٹی کے، اور طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں قاف لیگ کے، چودھری شجاعت حسین کے، جو ہاؤسنگ منسٹر بھی رہے ہیں۔ تو یہ ہیں وفاقی وزراء مملکت میں جی ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا ہیں، ہنا ربانی کھر ہیں، عبد الرحمن خان کانجو ہیں، اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں۔ یہ وزراء مملکت۔ اچھا جی، ایڈوائزرز جو ہیں، صلاح کار وزیر اعظم کے جو بنیں گے، ان میں قمر زمان کائرہ صاحب ہیں،
پیپلز پارٹی کی طرف سے، انجینئر امیر مقام ہے نون لیگ کی طرف سے، اور مفتاح اسماعیل ہے نون لیگ کی طرف سے، 2 نون لیگ کے 1 پیپلز پارٹی کے یہ ایڈوائزر ہوں گے۔ تو یہ اس میں لکھا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ معمولی اس میں رد و بدل اگر ضرورت پڑی تو یہ صبح کو ہو سکتی ہے، لیکن تقریباً یہ فائنل لسٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس میں جو اختلافی معاملات جو ڈلے ہوئی تھی کابینہ کی تشکیل، اس میں ایم کیو ایم کا بھی معاملہ تھا، اس میں جے یو آئی کا بھی معاملہ تھا، اس میں اے این پی کا بھی معاملہ تھا، ایون پیپلز پارٹی کا بھی معاملہ تھا، نون لیگ کا، تمام جماعتوں کی اپنی اپنی ترجیحات، اپنی اپنی ڈیمانڈز تھیں، اور گیو اینڈ ٹیک جس طرح سیاست میں ہوتا ہے، تو ہر پارٹی اپنی ترجیحات کے مطابق ڈیمانڈز کر رہی تھی۔ اب ظاہر ہے اتنی ساری جماعتیں ہیں، انہوں نے وزیر اعظم جو تھے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب، ان کو تو مل کر ہٹایا، لیکن اب اگر کابینہ پہ یہ اتفاق نہ کر پاتی تو پھر یہ ظاہر ہے سسٹم کو نقصان ہوتا ہے، ان سیاسی جماعتوں پر انگلیاں اٹھتی کہ دیکھ لیا جی، عمران خان کو تو بڑے شوق میں تھے ہٹانے کے لیے، لیکن آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ تو دیر آید درست آید والا کام ہوا ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے، یہ بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اتفاق کر لیا ہے۔ اور ایم کیو ایم ظاہر ہے جو اب ایم کیو ایم کی چیزیں چل رہی تھیں، ہم بھی خبریں بھی لے رہے تھے، واچ بھی کر رہے تھے، ایم کیو ایم اپنے مطالبات منوانے کے لیے تھوڑی سی مطلب اپنی جو ایم کیو ایم کی روایتی ایک سیاست رہی ہے وہ طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ایم کیو ایم کو یہ پتہ ہے کہ بھئی 7 ممبران ہمارے ہیں، اگر ہم چلے گئے تو حکومت تو نہیں رہے گی، تو حکومت کی یہ مجبوری ہے شہباز شریف صاحب کی اور پیپلز پارٹی والوں کی کہ وہ ہمارے مطالبات ہر صورت میں مانیں گے۔ تو کوشش ہم کریں، ایم کیو ایم نے ویسے چھوڑنا نہیں تھا ان کو، اس اتحاد کو، حکومتی اتحاد کو، کیونکہ ایم کیو ایم اگر چھوڑتی تو ایم کیو ایم زیادہ نقصان ایم کیو ایم کا ہوتا، مرکز بھی چلا جاتا، سندھ میں بھی معاملات بگڑ جاتے، تو اور تکالیف میں، مشکلات میں ایم کیو ایم پڑ سکتی تھی۔ تو ایم کیو ایم کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے جانا تو ہے ہی، چاہے جو بھی ہمیں ملے، لیکن کوشش تو کر کے دیکھ لیں نا کہ اگر مطلب حکومت ہمارے اس میں آ جاتی ہے، تو باتوں میں آ جاتی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو مسائل اور مطالبات ہم حل کرا سکتے ہیں، مطالبات منوا سکتے ہیں۔ تو یہ ایم کیو ایم ایک کوشش کر رہی تھی کہ حکومت کو، میں بلیک میل لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا، پریشرائز کرنا چاہ رہی تھی، ایک ڈیمانڈس اپنی پوری کرانے کے لیے، جو کچھ سخت شرائط ہوتی ہیں جو آسانی سے حکومت نہیں مان رہی ہوتی، تو ایم کیو ایم اس کوشش میں تھی، لیکن ایم کیو ایم کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو گزشتہ روز افطار ڈنر پر آصف علی زرداری مولانا کے پاس چلے گئے، ملاقات کی، تو اس کے بعد میں نے ویلاگ میں بتایا تھا، اس کے بعد آصف علی زرداری پھر چلے گئے ہیں لاجز، پارلیمنٹ لاجز میں سردار اختر مینگل کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہو، لیکن سردار اختر مینگل کی پیپلز پارٹی کے جو ذمہ دار ذرائع ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے۔ تو یہ تمام جماعتوں کے ساتھ جو ہے معاملات تقریباً ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز مس کر رہا ہوں، سردار اختر مینگل کی پارٹی جی، وہ مجھے نظر کیوں نہیں آئی۔ اب عابد حسین ایک تو بلوچ ہیں، آغا حسن بلوچ ہیں، سردار اختر مینگل ہیں، اور ان کے اور کون ہیں جی جو مس کر رہا ہوں میں؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ سردار اختر مینگل کا شاید نہیں ہے، ہو سکتا ہے سردار اختر مینگل کو پھر کہیں اور جگہ پر ایڈجسٹ کریں گے، این پی کو بھی کہیں اور جگہ پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، گورنرشپ یا کے پی میں، یا کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال یہ نام ہے۔ اب اختر مینگل صاحب کو بلوچستان میں بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، سینٹ میں ہو سکتا ہے، اگر ان کا ہے کوئی سینیٹر تو وہاں پہ بھی ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو فی الحال ان کو بھی میرا خیال ہے کہ شامل نہیں کیا گیا، اور کابینہ ہو سکتا ہے دوسرا مرحلہ بھی کابینہ کا کہا جا رہا ہے کہ ہوگا، اور یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے میں یہ نام ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔
آگے جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.